الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صدق الله مولانا العظيم. 1447 ہجری 15 شوال جامعہ دارالعلوم تعلیم الاسلام میں اللہ رب العزت کے خاص انعام کے ساتھ ہم اس جامعہ میں علماء کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں اور جو تعلیمی سال ہے اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ اللہ ہماری اس ابتدائی تقریب کو اپنے دربار میں شرط قبولیت نصیب فرمائے۔ میرے سامنے جو حضرات کتابیں لے کر بیٹھے ہیں اور میرے سامنے بھی کتاب پڑھی ہے، بخاری شریف کے نام کے ساتھ مشہور ہے۔ اس کی ابتدا کے لیے اللہ نے ہمیں موقع دے دیا ہے۔ حضرات علماء کرام دائیں بائیں تشریف رکھتے ہیں۔ میں تو قابل نہیں تھا، میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ چلو دو چار باتیں ابتدائی تقریب کے حوالے سے طلباء سے ملاقات ہوگی۔ اپنے آپ کو اس قابل میں نہیں سمجھتا کہ اتنے جلیت علماء کے سامنے میں اس کتاب کا کوئی حق ادا کر سکوں۔ ان حضرات کی حسن ظن ہے کہ یہ ذمہ داری جنہوں نے میرے حوالے کی ہے، دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم بخاری شریف کے پڑھنے والے پڑھانے والے ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جو اس کے حق کو ادا کرتے رہیں۔ اس کا پڑھنا بھی، اس کا پڑھانا بھی یہ ایک عظیم عمل بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اگر کہا جائے تو انتہائی مشکل بھی ہے۔ لیکن یہ مشکلات جو سامنے ہیں ہماری، یقینی بات ہے کہ یہ بھی ایک انسان نے ہی کام کیا ہے، اور آج سے تقریباً 1250 سال پہلے یہ کام کر کے چلا گیا۔ اس کے اخلاص کی یہ دلیل ہے کہ 1250 سال گزرے ہیں، لیکن دن بدن آئے دن شرط قبولیت جو ہے اس کا زیادہ ہی ہو رہا ہے۔ اہل علم جہاں بھی ہیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی، حدیث کے حوالہ سے جب بات ہوتی ہے تو سر فہرست وہ اس کتاب کو رکھتے ہیں، اس لحاظ سے کہ جو صحت کا انتظام کیا گیا یہ اللہ رب العزت کا ان پر خاص انعام تھا، اس لیے کہ اس کام کے لیے چناؤ ہوا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا۔ آج ہمیں اگر اللہ نے اس کے سامنے بیٹھنے کا موقع دیا ہے تو قرآنی ارشاد کے مطابق یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، اس کے انتخاب سے ہوا ہے کہ اس نے ہمیں اپنی کلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر وحی، جس کو ہم وحی خفی کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، غیر مطلوب کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کی توفیق
توفیق دی ہے، ہمارا چناؤ کیا ہے، تو یہ اس کا ہم پر انعام ہے۔ انعام تو اللہ کے بہت ہی زیادہ ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ تو اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ جو اللہ نے ہمیں انعام سے نوازا کہ ہمیں پورے دنیا کے سارے ماحولوں سے نکال کر رب کائنات نے ہمیں اپنی کلام کی خدمت کے لیے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے موتیوں کے لیے، آپ کے وجود سے نکلے ہوئے عمل کے لیے، اس کو تاکہ ہم حاصل کریں، خود اس پر عمل کریں، اوروں کو بتا سکیں، اس کے لیے جو اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے، ہمیں موقع دیا ہے، ہمیں اللہ نے توفیق بخشی ہے، تو یقین کر لیں کہ اگر سوچا جائے تو میرے خیال میں اس سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں ہے۔ ہمیں جتنا بھی اس پر شکر کرے نا یہ کم ہے۔ اس لیے حضرات علماء کو، اساتذہ کو اللہ نے آپ کی خدمت کا موقع دیا ہے، طلباء کا، جن طلباء کے لیے، جن دین کے طلب کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ فرشتے بھی استقبال دیتے ہیں، اور ذیل حدیث کا جو مفہوم ہے کہ پر اپنے بچھاتے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے تو ان ہی منتخب شدہ لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے دین کے علم کے لیے قبول فرمایا ہے۔ تو آج ہم یہ اس افتتاح میں ہیں۔ یہ علم اصل امام بخاری رحمہ اللہ کی جو ترتیب ہے، انداز ہے، جو الحمدللہ آپ اس کو تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن جو میرے ذہن میں بات آتی ہے سامنے باپ کو دیکھ کر، تو اشارہ اس طرف کیا جا رہا ہے کہ علوم کے نام سے دنیا بہت کچھ علم حاصل کر رہی ہے، بہت چیزیں حاصل کر رہی ہے، فنون ہے، علوم ہے، جو بھی نام دے، لیکن بخاری رحمہ اللہ ابتدا کر رہے ہیں اور مجھے اور آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر اصل علم ہے تو وہ علم ہے جو بدریہ گئی، یعنی اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کو عطا کیا گیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اور پھر اس کے ذریعے آگے انسانیت کی کیا کی ہے، رہنمائی کی گئی۔ اصل علم یہ ہے۔ علم ویسے تو ہم منطق میں یا دوسری طرح اس کی تعریف پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جو علم ہے جس کی تعریف اللہ رب العزت نے کی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو علم ہم سمجھتے ہیں کہ علم اس چیز کا نام ہے کہ کوئی چیز ہمیں یاد ہو گئی ہے، ہم نے حدیث یاد کر لی ہے، ہم نے قرآن کا مفہوم یاد کر لیا ہے، قرآن یاد کر لیا ہے، پھر اس کو بیان کر لیا ہے۔ حقیقی علم یہ نہیں ہے۔ علم اس چیز کا نام ہے، علم جس وقت آئے تو انسان کے اندر خوف خدا آ جائے، خشیت آ جائے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ پیدا ہوتا ہے کسی علم کے ساتھ۔ اگر علم ہے جو عام طور پر جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں ہے، خوف خدا نہ ہوا تو عمل نہیں ہوگا، خشیت نہیں ہے، پھر تو قرآن یہی کہتا ہے نا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اللہ ہمیں اس کا مصداق بننے سے بچائے۔ علم خوف خدا پیدا کرے تو اس کا فائدہ ہوگا، اور اسے قرآن کے ذریعے اور حدیث نبوی کے ذریعے، اس علم دین کے ذریعے ہی جس چیز کا فائدہ ہوتا ہے، جس چیز کے لیے یہ ہے، وہ ایک تو یہ ہے اعتقاد کا صحیح ہونا، یہ ملے گا تو اسی علم سے، کیونکہ عقائد اگر صحیح نہیں ہے تو عبادات جتنی بھی ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں۔
صحت عقائد اگر ملتا ہے تو اس علم سے ملتا ہے، باقی کسی باقی لوگ جو ہیں ان کے ذریعے نہیں ملے گا۔ دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ اچھی بن سکتی ہیں سائنس کے ذریعے، باقی جو اتنے فنون ہیں ان کے ذریعے، لیکن انسانیت جو ہے نا انسان میں آتی ہے تو وہ علم دین کے ساتھ عمدہ چیزیں بن سکتی ہیں، عمدہ انسان نہیں بن سکتی۔ اگر عمدہ انسان بننا ہے تو یہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ مدارس کا نظام دیا ہے اور یہ علم دین دیا ہے، قرآن دیا ہے، وحی کا جو علم ہے جس کی طرف بخاری رحمہ اللہ ہمیں بنیادی طور پر شروع کرتے وقت ہی ذہن بنا رہے ہیں، جو کچھ بھی آگے آئے گا تو اس کے لیے بنیاد کیا ہے؟ ایمان آئے گا تو ایمان بھی بنیادی طور پر وہ معتبر ہوگا جو وحی کے ذریعے پتہ چلا۔ طہارت ہے، صلاۃ ہے، جو بھی آگے عنوان ہے، تقریباً 82 عنوان یعنی کتاب کے عنوان امام بخاری رحمہ اللہ نے اس اپنی بخاری کے اندر جو ہے وہ لکھے ہیں، گویا کہ 82 عنوان 82 موضوعات ہیں جو انہوں نے جمع کر دی ہے۔ ویسے بھی کہہ دیا جاتا ہے ایک بخاری ایک کتاب، لیکن ایک نہیں ہے بلکہ اس کے اندر 82 کتابیں ہیں۔ تو اب 82 کتابوں میں جو عنوان ہیں، جو موضوع ہیں، تو وہی ہیں کہ جو بدریہ وحی آئے ہیں، وحی کے اوپر ہی اعتبار ہے۔ تو اس علم کے ذریعے عقائد کا درست ہونا، اخلاق کا درست ہونا، انسان کی عبادات کا درست ہونا، یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ ملیں گی تو ہمیں کسی کو نہیں ملیں گی۔ اس لیے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے ہمارے اوپر، علماء پر، مدارس پر۔ یہ اللہ کا انعام تھوڑا ہے کہ اللہ نے ہمیں مدرسوں میں بیٹھ کر ان کی خدمت کا موقع دیا ہے کہ جن کے لیے فرشتے بھی جو ہے وہ اپنا اڑنا چلنا استقبالیہ کے طور پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے اعزاز دیا ہے، اللہ ہمیں اس کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام بخاری کے حالات، ان کی محنت، ان کا اخلاص اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ دیکھیں کام کیا ہے نا، ایک کام کیا ہے، نام بھی ہے اور کام بھی باقی ہے۔ وہ ہمارے استاد محترم مولانا عبدالسلام رحمہ اللہ اپنے استاد شیخ الحدیث مولانا شیخ حافظ الحدیث و تفسیر والقرآن حضرت مولانا درخواستی رحمہ اللہ کا مقولہ اکثر بیان کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کام کرو گے کام بھی ہوگا، نام بھی ہوگا۔ اگر نام چاہو گے نہ کام ہوگا نہ نام ہوگا، تو ہمیں نہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو بخاری رحمہ اللہ کی ایک تو یہ دیکھیں علم کی بات بتا دی کہ علم وہ ہے جو وحی کے ذریعے ہے۔ باقی تو ماشاءاللہ جتنے بھی ہیں وہ سارے پیٹ کے لیے ہیں، اور پیٹ کا مسئلہ صرف دنیا تک ہے۔ الحمدللہ یہ اس میں پیٹ کا مسئلہ بھی حل ہے اور جنت آخرت کا مسئلہ بھی کیا اس میں حل ہے، جب انسان اس کو دیکھا جائے تو اصل علم وہی ہے کہ جو اوپر سے آیا ہے، اور اسی کو اگر لے کر ہم چلیں، اس کے اوپر عمل بھی ہو طالب علم کا، اور پھر جیسے کہ آگے حدیث لے آئے ہیں عنوان سے بالکل ہٹ کر انما الاعمال بالنیات جو بتایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا عبادات کرنا، بنیادی طور پر ان کا وجود تب بنے گا کہ جس پر اللہ کی رضا حاصل ہوگی، کہ جس وقت انسان کی تصدیق کی جاتی ہے، عبادت بھی ہو جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف میں مشکات والے حضرات نے حدیث پڑھی ہوگی، حدیث جبرائیل، کہ ہماری یہ عبادت، یہ پڑھنا عبادت ہے، یہ احسان ہے۔ اب احسان کے ساتھ اس کو پڑھنا عبادت بنے گا کہ انت عبد اللہ کانک تراہ،
فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ ہمارا طلباء کا یا ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے، مدرسین بھی کمزور ہوتے ہیں کہ مؤمن دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے، یہ تو اترا ہے کہ مؤمن تو پتہ چلے گا تو کوتاہی پکڑی جائے گی۔ طلباء کو خطرہ ہوتا ہے کہ استاد کو پتہ چلے گا تو یہ ہوگا۔ اگر ذہن یہ ہو کہ میرے رب کو تو سب کچھ پتہ ہے، انت عبد اللہ جاننا کا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو ہماری یہ عبادت ہے۔ طلباء اگر اس انداز سے اپنی اس عبادت کو، اس علم کو حاصل کرنے کو رکھیں کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا، یقیناً کامیابی۔ عبادت